صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے بغض رکھتا ہے وہ کافر ہے۔ فتویٰ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ القرآن کریم سورۃ الفتح آیت 29 کی تشریح۔ قرآنی آیات سے تفصیلی استدلال۔ قرآن و حدیث اور مفسرین کے اقوال کی روشنی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بغض رکھنے کی ممانعت اور اس کے کفر و نفاق کی علامت ہونے کی تفصیلی تفصیلات درج ذیل ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراة ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع اور سجدے کر رہی ہیں، اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں۔ ان کی علامتیں ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے موجود ہیں۔ یہ ان کا وصف تورات میں ہے، اور انجیل میں ان کا وصف یہ ہے جیسے ایک کھیتی جس نے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہوئی، پھر اپنی جڑ پر کھڑی ہو گئی کہ کسانوں کو خوش کرنے لگی، تاکہ ان کے ذریعے کافروں کا دل جلائی۔ اللہ نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کیے بخشش اور بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ سورۃ الفتح آیت 29۔ آیت کا ٹکڑا لیغیظ بہم الکفار، تاکہ ان کے ذریعے کافروں کا دل جلائے۔ امام مالک کا تاریخی فتویٰ۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے بغض رکھتا ہے وہ کافر ہے، کیونکہ آیت صراحت کرتی ہے کہ صحابہ سے غیظ و غضب یعنی دل جلنا کافروں کا کام ہے۔ امام ابن کثیر کی تائید۔ تفسیر ابن کثیر سورہ الفتح میں اس فتوے کو نقل کیا گیا ہے اور لکھا گیا ہے کہ امام مالک کا یہ استدلال بالکل درست اور صائب ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام مالک رحمہ اللہ سمیت دیگر جید مفسرین نے یہی استدلال کیا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جماعت کو کافروں کی جلن اور غیظ و غضب کا سبب بنایا ہے، اس لیے جو شخص صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بغض یا کینہ رکھتا ہے وہ در حقیقت اس قرآنی صفت کی روح سے کفار کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ سورۃ الحشر آیت 10۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ ترجمہ۔ اور جو لوگ ان مہاجرین و انصار کی بعد آئے وہ کہتے ہیں اے ہماری رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ یعنی بغض نہ رکھ۔ استدلال۔ سچے مومنوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ صحابہ کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں اور دل کو ان کے بغض سے پاک رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس عمل کرنا منافقت کی دلیل ہے۔ ایسا شخص نفاق کے بلند درجے پہ پہنچ چکا ہے۔ صحابہ کو گالی دینے کی ممانعت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت الفاظ میں تنبیہ فرمائی، صحیح مسلم میں۔ ترجمہ۔ میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقہ کر دے تو وہ صحابہ کی ایک مد آدھا کلو کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ امت کی جید علماء اور ائمہ کا موقف۔ امت مسلمہ کی تمام معتبر علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ صحابہ کی توہین یا ان سے کینہ رکھنا گمراہی ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ عقیدہ طحاویہ میں لکھتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ ان سے محبت کرنا دین، ایمان اور احسان ہے، اور ان سے بغض رکھنا کفر، نفاق اور سرکشی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کا ذکر برائی کے ساتھ کرتا ہے تو اس کی اسلام پر شبہ کرو۔ امام شافعی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی بھی صحابی رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا ان سے کینہ رکھتا ہے اس کی گواہی مردود ہے اور وہ بدعتی ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فقہ اکبر میں فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب کا ذکر صرف بھلائی اور خیر کے ساتھ کرتے ہیں اور ان کے باہمی اختلافات میں خاموشی اختیار کرتے ہیں۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بغض اور عداوت رکھنے والوں کے بارے میں امت کے مشہور ائمہ محدثین اور مفسرین کا موقف انتہائی سخت اور دو ٹوک ہے۔ خلاصہ کلام، امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ، امام مسلم کے استاد، انہوں نے ایک تاریخی جملہ فرمایا: جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کی تنقیص، برا بھلا کہنا کر رہا ہے، تو جان لو کہ وہ زندیق، بے دین ہے، کیونکہ قرآن و حدیث حق ہیں اور ہم تک یہ دین صحابہ کے ذریعے ہی پہنچا ہے۔ جو صحابہ کو مجروح کرتا ہے وہ دراصل قرآن و حدیث کو باطل کرنا چاہتا ہے۔ آج کل چند منافق اور بے دین سوشل میڈیا کا سہارا لے کر مسلمان بچوں کو گمراہ کرنے کے لیے صحابہ کرام اور اہل بیت پہ تنقید کرتے ہیں اور مشاجرات صحابہ کو غلط انداز میں پیش کرتے ہیں، جن کا قرآن و حدیث کا علم واجبی سا ہے۔ بعض تو دیکھ کر قرآن مجید بھی درست نہیں پڑھ سکتے۔ یہی اصل میں یہود و حنود کی ایجنٹ ہیں۔ طالب دعا ندیم احمد خان، اسلام فار آل یوٹیوب چینل۔ نفاق اور اللہ کی ناراضگی کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ انصار سے بغض نفاق کی علامت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: ایمان کی علامت انصار سے محبت رکھنا ہے اور نفاق کی علامت انصار سے بغض رکھنا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے التائبون صحابہ، الحامدون صحابہ، السائحون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ، العابدون صحابہ، الصدیقون صحابہ، الصادقون صحابہ، والذین معهم صحابہ، اشداء علی الکفار صحابہ۔